الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سورۃ القدر جو ہے یہ بھی سور مکیہ میں سے ہے جو صورتیں حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم پر ہجرت سے قبل نازل ہوئی. جیسا کہ الحمدللہ آپ متعدد بار پڑھ چکے ہیں کہ راجح قول یہی ہے مفسرین کے نزدیک کہ جو صورتیں ہجرت مدینہ منورہ سے قبل نازل ہوئی ہیں، چاہے وہ جہاں اور جس مقام پر بھی کیوں نہ نازل ہوئی ہوں، ان کو کہا جاتا ہے سور مکیہ. اور جو صورتیں مبارک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں ان کو کہا جاتا ہے سور مدنیہ، چاہے وہ مکے میں بھی اتری ہوں. جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع پہ تشریف لائے تو اس وقت عرفات میں بھی قرآن پاک نازل ہوا. اسی طرح مینا کے اندر بھی صورتیں نازل ہوئیں. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے مسئلے پہ تشریف لائے تو قرآن نازل ہوا. پھر راستے میں بھی سورۃ انا فتحنا لک فتحا مبینا نازل ہوئی. تو اسی طرح مفسرین کرام کا راجح قول مبارک یہی ہے کہ جو صورتیں ہجرت سے قبل اتری ہیں وہ سور مکیہ ہیں، اور جو سور جو ہیں بعد الہجرہ ہیں وہ سب سور مدنیہ ہیں، چاہے کہیں اتری. تو سورۃ القدر جو ہے یہ بھی ان صورتوں میں سے ہے جو مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے قبل نازل ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے آپ نے پڑھا ہے، اس سے قبل جو ہے وہ سورۃ العلق تھی. تو سورۃ العلق جو ہے اس کے ابتدائی آیات جو ہیں وہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا پہ غار حرا میں پہلی 5 آیات جو تھیں اتری اقرا باسم ربک الذی خلق سے لے کر ما لم یعلم تک. تو یعنی اس صورت میں ابتداء وحی کا ذکر تھا. تو اس صورت مبارکہ میں بھی نزول قرآن کا ذکر ہے. تو لہذا اس صورت کا سابقہ صورت سے ایک بڑا ربط ہے، ایک بڑا جوڑ ہے، آپس میں تعلق ہے کہ اس صورت کے اندر بھی ان ابتدائی آیات کا ذکر تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نازل ہوئی غار حرا میں، اور اس صورت مبارک میں پورے قرآن پاک کے اترنے کا ذکر ہے. تو لہذا ان کا آپس کے اندر ایک بہت بڑا ربط ہے اور بہت بڑا تعلق ہے. اور اسی طرح بعض علماء نے فرمایا کہ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کمال قدرت کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا تھا کہ خلق الانسان من علق، کہ ہم نے انسان کو ایک لوتڑے سے پیدا کیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو کتنی عزت بخشی کہ فرمایا کہ ہم نے پھر اس کو قلم کے ساتھ علم سکھلایا، اور پھر ہم نے اس کو ایسے علوم سے نوازا جو انسان نہیں جانتا تھا. تو اس کے اندر بھی انسانیت کا مقام تھا، تخلیق انسانیت کا ذکر تھا، اور تعلیم انسانیت کے مراحل کا ذکر تھا. اور اس صورت کے اندر بھی انسانوں کی افضلیت کا ذکر ہے، ان کی فضیلت اور شرف کا ذکر ہے. تو لہذا سورۃ القدر کا جو ہے ربط پچھلی سورت کے ساتھ بڑا واضح ہے اور بڑا کھلا ہوا. اور اسی طرح بعض علماء نے فرمایا کہ اس سورت مبارکہ کا تعلق جو ہے پچھلی سورت سے، کہ پچھلی سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حبیب پاک کو حکم فرمایا تھا کہ آپ دشمنوں کی کوئی بات کا خیال نہ کریں اور نہ آپ ان کی باتوں کی طرف مائل ہوں،
اور نہ آپ ان کی بات سنیں اور نہ آپ ان کی بات مانیں۔ اگر یہ آپ کی مخالفت کریں گے، آپ کو تکلیفیں پہنچائیں گے، تو آپ نماز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب اختیار کریں۔ حکم دیا گیا تھا کہ آپ نماز پڑھیں اور نماز کے عالم میں اپنے اللہ کا تقرب جو ہے وہ اختیار فرمائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب نماز میں سب سے بڑا جزو اعظم کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، تو لہذا اس میں نماز کا حکم تھا، اور اس صورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے نزول کا ذکر فرمایا۔ اب اسی طرح سمجھیں کہ اس صورت مبارکہ کا نام جو ہے، اس کا نام ہے سورۃ القدر، اور اس کے اندر ذکر آیا ہے نزول قرآن پاک کا۔ تو اب سمجھیے قرآن مقدس کے اندر اللہ نے فرمایا دوسرے مقام پر، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اتارا قرآن پاک کو رمضان المبارک کے مہینے میں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ اتنی شان والا مہینہ ہے، اتنی عظمتوں والا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ نے اپنا کلام اتارا، اور اسی لیے بعض روایات مبارک میں یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی تو وہ بھی رمضان کا مہینہ تھا۔ بعض علماء نے تو سابقہ روایات سے تاریخ بھی لکھی ہے کہ 3 رمضان المبارک کو تورات اتاری گئی، اور اسی طرح ان نے فرمایا کہ 18 رمضان المبارک کو انجیل اتاری گئی، اور اسی طرح 6 رمضان المبارک کو صحائف ابراہیم علیہ السلام اتارے گئے، اور اسی طریقے سے 24 رمضان المبارک کو اللہ کے قرآن کا نزول ہوا۔ تو یہ تمام کتب سماویہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان والی کتابیں جو ہیں، جن کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے، تورات کا ذکر بھی موجود ہے، انجیل کا ذکر بھی موجود ہے، زبور کا ذکر بھی موجود ہے، صحائف ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی موجود ہے، صحائف موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی موجود ہے۔ ان تمام کتابوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں اتارا۔ اور اسی طرح علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ پاک نے جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا تھا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اور میعاد کے مطابق آئیں اور آ کے 30 دن کی عبادت کریں اور روزہ رکھیں، تو موسیٰ علیہ السلام پہنچے، وَوَعَدْنَاهَا موسیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے لیے میعاد مقرر فرمایا تھا، تو وہاں موسیٰ علیہ السلام آئے اور 30 روزے آپ نے رکھے۔ لیکن اس کے بعد پھر اللہ پاک نے حکم دیا فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ کہ مزید 10 روزے جو ہیں رکھیں، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو انہوں نے 40 راتیں جو ہیں وہاں عبادت کی، دن میں روزہ رکھا۔ اور بعض علماء نے کتب سابقہ سے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ آپ کے روزے جو تھے وہ بڑے متواتر اور متواصل روزے تھے، یعنی دن کو بھی روزہ اور رات کو بھی روزہ، اور دن کو بھی روزہ اور رات کو بھی روزہ۔ اور یہ اللہ کے پیغمبروں کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے آقا خاتم الانبیاء سرکار مدینہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ، حضور پاک بھی کئی دن متواتر اور متواصل روزے رکھا کرتے، یعنی دن میں بھی روزہ اور رات میں بھی روزہ، اور دن میں بھی روزہ اور رات میں بھی روزہ۔ تو بعض صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور پاک کی اتباع میں انہوں نے بھی اسی طرح کے روزے رکھنے شروع کیے۔ تو لیکن کسی کو 1 دن گزرا، کسی کو 2 دن گزرے، اور کسی کو 3 دن گزرے تو بے ہوش ہو گئے، پانی ڈالا جا رہا ہے اور طبیعت ان کی بگڑ گئی ہے اور کمزوری حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ حضور پاک نے فرمایا کہ ان کو کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور انہوں نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے ہیں، دن میں بھی اور رات میں بھی متواصل۔ تو آپ ناراض ہو گئے، آپ نے فرمایا کون ہے جو میرا مقابلہ کر سکے؟ کیسی باتیں کرتے ہو کہ جو عمل میں کروں، بعض ایسی چیزیں بھی جو ہیں میرے ساتھ خاص ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے خصائص مقرر فرمائے ہیں۔ تو یہ تو نہیں کہ تم ہر اس بات میں مقابلہ کرو جو اللہ کا پیغمبر رکھنا چاہے، پر میں مجھے تو میرا اللہ کھلا بھی دیتے ہیں، مجھے تو میرا اللہ پلا بھی دیتے ہیں، تمہیں یہ حکم نہیں ہے۔ تمہارے لیے وہی حکم ہے روزہ رکھنے کا کہ تمہیں صرف دن میں روزہ ہوگا، لیکن سورج ڈوبنے کے بعد اس کا افطار ہوگا۔ اور رمضان المبارک کے روزے جو ہیں وہ پوری امت پہ فرض ہوں گے،
ان کے علاوہ اگر وہ روزے رکھنے چاہیں تو جیسے محرم کے مہینے میں اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھے یا 10 اور 11 کا روزہ رکھے، اور اسی طرح اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو زیادہ توفیق عطا فرمائے تو وہ ہر مہینے کے اندر جو 3 راتیں ہیں 13، 14 اور 15 ان 3 راتوں کا روزہ رکھے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اور زیادہ نفلی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تو سوموار کا روزہ رکھیں اور اس کے بعد جمعرات کا روزہ رکھیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر کسی کو روزہ رکھنے کا شوق ہو تو سب سے زیادہ محبوب روزہ جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں نفلی۔ حضور پاک نے فرمایا کان یصوم یوما ویفطر یوما او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ایسے ہوتا تھا کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ لیکن میرے آقا خاتم الانبیاء کی جتنی شریعت کامل اور مکمل ہے اور حضور کا اسوہ حسنہ بھی اسی طرح کامل اور مکمل ہے۔ جب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نفل روزوں کے بارے میں پوچھا گیا تو بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ حضور کی تو شان ہی نرالی تھی، کبھی آپ روزے رکھتے تو معلوم یہ ہوتا تھا کہ آپ افطار ہی نہیں کریں گے، بس روزے رکھتے چلے جائیں گے، اور کبھی آپ افطار فرماتے تھے تو پھر خیال یہ آتا تھا کہ شاید اب روزے نہیں رکھیں گے، آپ نے روزہ رکھنا ہی چھوڑ دیا۔ تو لہذا آپ کا نمونہ جو ہے وہ امت کے لیے بڑا کامل اور مکمل نمونہ ہے کہ انسان اگر کوشش بھی کرے تو اتنی عبادت کرے جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائے اور اس کے لیے مشقت بھی نہ بن جائے۔ اسی لیے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ آدمی اگر روزہ متواتر جو ہے نہ رکھے روزانہ، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ متواتر روزہ رکھنے سے پھر روزہ جو ہے ایک عادت بن جاتی ہے، پھر وہ عبادت نہیں رہتی، یعنی آدمی اس کا عادی ہو جاتا ہے، روزانہ روزہ رکھ رہا ہے تو مہینے 2 مہینے کے بعد عادت ہو جاتی ہے آدمی کی۔ تو جب کوئی چیز عادت بن جائے تو پھر اس میں مشقت نہیں ہوتی، پھر اس میں تکلیف نہیں ہوتی، تو جب مشقت اور تکلیف نہ ہو تو اتنی اجر میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال علماء نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آ کر 30 روزے رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشَرٍ، اللہ نے حکم دیا کہ 10 روزے اور بھی رکھو، تو انہوں نے 10 روزے جو تھے اور بھی رکھے اور اس کے بعد ان کو تورات جو تھی وہ عطا فرمائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کو جو کتاب ملی ہے وہ کتاب بھی اللہ نے رمضان المبارک میں اتاری ہے، اور رمضان المبارک کی بھی لیلۃ القدر کی رات میں قرآن اتارا گیا۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اگر آپ غور کریں اور یعنی تدبر اور تفکر سے کام لے انسان تو موسیٰ علیہ السلام کو 40 روزے رکھنے پڑے، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی، اور موسیٰ علیہ السلام نے آرزو کی کہ میرا اللہ اب میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ جیسے آپ سے کلام بھی ہو گئی اور آپ نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی، رب ارنی انظر الیک، کہ مجھے اگر اپنا دیدار بھی کروا دیں تو آپ کی بڑی کرم نوازی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قال لن ترانی، کہ موسیٰ علیہ السلام تم میرا دیدار نہیں کر سکتے ہو، ولکن انظر الی الجبل، اچھا اس پہاڑ پہ تم نظر جماؤ، اس پہ ہم اپنی تجلی تھوڑی سی اظہار فرماتی ہیں۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنی پہاڑ پہ تجلی فرمائی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بے ہوش ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی امت کو بھی مہینہ رمضان کا بھی عطا فرما دیا اور 10 دنوں کے لیے اعتکاف بھی عطا فرما دیا، لیکن اپنے دیدار کے بجائے اللہ نے اپنا کلام عطا فرما دیا کہ جب آدمی اللہ کے کلام میں غور کرتا ہے تو اس کو کلام کرنے والے کی ذات کا جلال اور کمال جو ہے اس میں نظر آتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا آج دنیا میں اگر آپ کسی کی تحریر پڑھیں گے یا آپ کسی کی کتاب پڑھیں گے یا آپ کسی کا کلام پڑھیں گے تو اسی سے آپ کو واضح ہوگا کہ وہ کتنا بڑا عالم ہے، وہ کتنا بڑا شاعر ہے، وہ کتنا بڑا ادیب ہے، وہ کتنا بڑا مفکر ہے، کیونکہ کلام کے اندر اس کا اپنا چہرہ اور اس کی اپنی قابلیت اور اس کے اپنے کمالات جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے قرآن پاک،
تو جن کو اللہ نے اس کا پڑھنا نصیب فرما دیا ہے اور جو اللہ کے قرآن میں تدبر کر سکتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ وہ بھی اللہ کا جمال، اللہ کا کمال، اللہ کا کمال قدرت، اللہ کا کمال علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے گویا انہیں بھی دنیا کے اندر تو اللہ کے کلام کے ذریعے جمال اور دیدار نصیب ہوا، اور قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کو رویت اپنی دیدار بھی نصیب فرمائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ایک دفعہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کے ساتھ مجلس مبارک تھی اور 14ویں کا چاند کھلا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اب چاند دیکھنے میں پہلی کے چاند میں تو چلو کسی کو شبہ ہو سکتا ہے، لیکن 14ویں کے چاند کے دیکھنے میں تمہیں کوئی شبہ ہے؟ تو صحابہ نے کہا حضور 14ویں کا چاند میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا قیامت والے دن تم اپنے اللہ کا دیدار کرو گے اور اس میں پھر تمہیں کوئی شبہ بھی نہیں ہوگا، یعنی اتنی واضح دیدار ہوگا، اتنی واضح زیارت نصیب ہوگی، اور پھر اس کے مراتب ہوں گے۔ بعض لوگوں کو سال میں ایک دفعہ زیارت ہوگی، بعض کو مہینے میں ایک دفعہ زیارت ہوگی، بعض کو ہفتے میں ایک دفعہ زیارت ہوگی، بعض کو دن میں ایک دفعہ زیارت ہوگی، اور بعض شان والے ایسے بھی ہوں گے جب چاہیں گے اپنے اللہ کا دیدار کر لیں گے۔ اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اسی میں علماء نے فرمایا کہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی تجلی جلال جو تھی وہ پہاڑ پہ ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، لیکن یہ حضور کی امت پر اللہ کا کمال کرم ہے اور کمال رحمت ہے کہ لیلۃ القدر میں اپنی تجلی بھی ڈالتے ہیں، لیکن وہ رحمت والی تجلی ہوتی ہے، وہ جمال والی تجلی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کی امت اگر ایسی تجلی ڈالی جاتی جو موسیٰ علیہ السلام بھی برداشت نہ کر سکے، جو اللہ کا کلیم بھی برداشت نہ کر سکا، تو ایک عام مومن کیسے برداشت کر سکتا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی تجلی رحمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی اور رحمتیں اس رات میں نازل ہوتی ہیں کہ ایک عام سے عام گناہگار بندہ جو ہے وہ بھی اس کا تحمل کر لیتا ہے۔ اس لیے اس سورت مبارک میں یہ بات بھی وضاحت سے آ گئی کہ اللہ نے قرآن اتارا تو رمضان میں اتارا۔ اب رمضان المبارک کا ذکر تو دوسری آیت میں آیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا مہینہ جس میں اتارا گیا اللہ کا قرآن۔ لیکن یہاں زیادہ وضاحت آ گئی کہ رمضان المبارک کی بھی ایک خاص رات ہے جس میں اللہ کا قرآن جو ہے اتارا گیا، جس کا نام ہے لیلۃ القدر۔ اور اس کے شان نزول کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ پہلے زمانے میں جو لوگ گزرے ہیں ان کی عمر بڑی لمبی تھی۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے بڑی بڑی عمر تھی، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اور جیسے جیسے آپ پہلے چلتے جائیں گے تو لوگوں کی عمر جو تھی بڑی طویل عمر ہوتی تھی۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی عمر جو تھی وہ 1050 سال، 950 سال تو آپ کی دعوت کی عمر ہے کہ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، توحید کی دعوت، لیکن عمر جو تھی آپ کی وہ 1050 سال۔ اسی طرح ایک دفعہ حضور پاک نے ذکر فرمایا کہ پہلے دور میں اور پہلی امتوں میں یعنی بنو اسرائیل میں ایک ایسا شخص بھی گزرا ہے ماشاءاللہ کہ جس نے 1000 مہینہ تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ اور اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ بنو اسرائیل میں ایک ایسا بندہ بھی گزرا ہے اللہ کا جو رات کو ساری رات عبادت کرتا تھا اور دن میں سارا دن جہاد کرتا تھا۔ تو اسی طرح اس نے 1000 مہینہ اللہ کی عبادت میں گزارا۔ تو صحابہ گھبرا گئے، انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی عمر 1000 کے برابر ہو، 1000 مہینے تک وہ عبادت کرے، اور ہم لوگوں کی تو عمریں اتنی چھوٹی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 60 اور 70 کے درمیان حضور کی امت کی عمر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میری امت کی عام عمر جو ہوگی وہ 60 اور 70 کے درمیان ہوگی، یعنی کبھی کبھی کوئی 100 پہ بھی پہنچ جاتا ہے اور کوئی 100 سے تجاوز بھی کر جاتا ہے، لیکن دیکھنا اغلب الاحوال کو ہوتا ہے
کہ عام اعمار جو ہیں وہ ایسے ہوں۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ان لوگوں کی عبادت کا پھر ہم کیسے مقابلہ کریں کہ وہ تو ہزار ہزار مہینے عبادت کریں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہزار مہینے جہاد میں گزاریں اور ہزار مہینے وہ رات کو جاگنے میں گزاریں، اور ہماری تو عمر ہی اتنی قلیل ہے کہ اگر مثال کے طور پر کسی کی عمر 100 سال بھی ہو جائے تو 15-16 سال تک تو وہ بالغ ہی نہ ہوا، تو باقی اس کی عمر اگر 85 سال بچ جائے گی تو آدھی اس کی عمر جو ہے وہ نیند میں گزر جائے گی اور آدھی عمر جو ہے وہ جاگنے میں گزرے گی، اور اس آدھی عمر میں پھر اس کے اپنے معاملات اور اپنے امور اور اپنے مشاغل اور اپنے دنیاوی معاملات بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر یہ صورت نازل ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ اپنی امت کو بتلا دیں کہ پہلی امتوں نے چاہے 1000 مہینے عبادت کی ہے، آپ کی امت پر میں نے ایسی رحمت فرما دی ہے کہ یہ 1 رات عبادت کریں اور 1000 مہینے کا ثواب حاصل کریں، تو 1 رات کی عبادت میں ہم ان کو 1000 مہینے کا ثواب عطا فرما دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہمارے آقا پر یہ سورت مبارک جو ہے نازل ہوئی۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ ایک مثال ہے کہ ایک آدمی نے کچھ مزدور لایا مزدوری کے لیے، ان سے 1 کی رات، یوں سمجھ لے مثلا 1 ریال کا فیصلہ کیا کہ صبح سے لے کر ظہر تک تم کام کرو گے تو مزدوری 1 ریال ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں قبول ہے، تو انہوں نے مزدوری کی اور ظہر کو ان کو 1 ریال دے کے فارغ کر دیے۔ اس کے بعد دوسرے مزدور لایا، ان کو کہا بھی تم ظہر سے لے کر عصر تک کام کرو گے تو تمہیں 1 ریال ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی قبول ہے، تو ظہر سے عصر تک انہوں نے کام کیا تو اس نے ان کو بھی 1 ریال دے دیا۔ اور اس کے بعد پھر کچھ اور مزدوروں کو بلایا اور کہا تم عصر سے لے کر مغرب تک کام کرو گے اور تمہیں 2 ریال ملے گے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا جی ہم بھی کام کریں گے، تو انہوں نے عصر سے لے کر مغرب تک کام کیا اور ان کو معاوضہ جو تھا، مزدوری جو تھی، اس نے 2 ریال دے۔ تو اب پہلے والے مزدور جو تھے انہوں نے کہا کہ جی آپ نے تو کیسے فرمایا، ہم نے تو کام کیا فجر سے لے کر ظہر تک، ہمیں تو اس ماشاءاللہ 8 گھنٹے میں صرف 1 ریال ملا، اور انہوں نے کیا 6 گھنٹے، ان کو بھی 1 ریال ملا، اور انہوں نے عصر سے مغرب تک تو 3 گھنٹے بھی کام نہیں کیا اور ان کو آپ نے 2 ریال دے دی۔ تو انہوں نے کہا بھائی عجیب بات ہے، میں نے کوئی ظلم کیا ہے تم سے؟ تمہارے ساتھ 1 ریال طے تھا، ظہر تک تم نے قبول کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہاں قبول کیا۔ کہا تم 1 ریال دے دیا کہ نہیں دے دیا؟ انہوں نے کہا جی دے دیا، ظلم تو کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا تمہارے ساتھ 1 ریال ظہر سے عصر تک کے لیے طے تھا، تو کیا میں نے تمہارے ساتھ کوئی ظلم کیا؟ تم نے قبول کیا اور میں نے تمہیں مزدوری دے دی۔ انہوں نے کہا جی ہاں ظلم تو کوئی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی مزدوری بھی چاہے 1 ریال نہ بنتی ہو، یہ تو میری مہربانی ہے، میں انعام میں چاہے 2 دے دوں چاہے 3 دے دوں۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ پہلی امتوں کی مثال بھی ان مزدوروں کی طرح ہے کہ انہوں نے بڑی منتیں اور بڑی عمریں جو تھیں وہ عبادت میں گزاری، لیکن ان کو ثواب تھوڑا ملا۔ میری امت کی عمر بھی تھوڑی ہے لیکن ثواب بھی سب سے زیادہ لے گئی، کیونکہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے کہ وہ راضی ہونے پہ آئیں تو تھوڑی سی محنت کو بھی قبول فرما لے، اور نہ راضی ہونے پہ آئیں تو ساری زندگی کی عبادتوں کو بھی مسترد فرما دیں۔ تو اس لیے یہ شان نزول کے بارے میں علماء کرام نے جو تفسیر در منصور میں اور بعض روایات بیہقی میں ہیں ان سے نقل فرمانے کے بعد فرمایا کہ یہ سورت جو تھی نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی امت کو ایک شان والی رات عطا فرمائی جو لیلۃ القدر کی رات۔ اب لیلۃ القدر کے بارے میں سمجھیں کہ لیلۃ القدر جو ہے قدر سے کیا مراد ہے، تو اس کے اندر ہمیشہ یاد رکھیں کہ 2 قول ہیں قدر کے، بلکہ بعض علماء کرام نے تو 3 قول بھی نقل فرمائے ہیں، کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ لفظ قدر جو ہے ایک تو پڑھا جاتا ہے زبر کے ساتھ، زبر کے ساتھ، دال کی بھی زبر قدر یا قدرہ یوں سمجھیں، یا اور ایک پڑھا جاتا ہے سکون کے ساتھ قدر یعنی جزم کے ساتھ۔ اس کے معنی میں ایک معنی تو قدر کا یہ ہوتا ہے شرف اور عظمت، شرف اور عظمت،
کہ جیسے کہ محاورات عرب میں کہتے ہیں کہ فلان ذو قدر عند فلان، کہ فلاں آدمی کی جی بڑی قدر و منزلت ہے. یہی معنی ہمارے اردو محاورات میں بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ ہم اردو محاورات میں بھی کہتے ہیں کہ فلاں آدمی بڑی قدر و منزلت والا ہے، یعنی بڑی عزت والا ہے، بڑی عظمت والا آدمی ہے. اور اسی طرح ہم اپنے محاورات میں کہتے ہیں کہ فلاں آدمی جو ہے جی ماشاءاللہ اس کا تو بادشاہ کے ہاں بڑی قدر ہے، اس کی تو جی فلاں محکمے میں بڑی عزت اور قدر ہے. تو قدر کا معنی ایک تو ہے شرف، ایک تو ہے عظمت. تو ایک ترجمہ تو یہ آیا کہ یہ رات جو ہے بڑے قدر والی ہے، بڑے شرف والی ہے اور بڑے عظمت والی رات ہے، کہ اتنے شان والی رات ہے کہ جس میں اللہ کے فرشتے اترتے، اتنی شان والی رات ہے کہ جس میں اللہ نے اپنا کلام پاک اتارا، اس شان والی رات ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن اتارا اور جس میں اللہ کے خاص فرشتے جو ہیں وہ زمین پہ آتے ہیں. تو اس لیے ایک ترجمہ تو یہ ہوا قدر کا کہ یعنی عظمت والی رات، شرف والی رات، عزت والی رات، یا عام محاورات میں سمجھیں شان والی رات. ایک ترجمہ یہ ہوتا. اور دوسرا علماء نے فرمایا کہ لغت میں قدر کا معنی ہوتا ہے، قدر کا معنی یاد رکھیں یوں ہوتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں انداز لگانا. انداز یعنی تقدیر سے اور حکم سے، کہ کل شیء عنده بمقدار. اللہ کے ہر چیز کا ایک انداز ہے اور ٹھیک ٹھیک انداز ہے. یعنی جیسے تقدیر تو معنی قدر کا یہ ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اس رات کو بھی لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایک سال کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ تنفیذ کے لیے ملائکہ کو مل جاتے ہیں. یعنی ایک سال کے اندر کہ اس آدمی کی عمر کتنی ہے، اس آدمی کا رزق کتنی ہے، اس آدمی حتیٰ کہ کسی کے مقدر میں اللہ نے حج لکھا ہے تو وہ بھی اسی لیلۃ القدر میں. تو وہ ایک سال کا بایو ڈاٹا جو ہے، ایک سال کا کشف جو ہے، ایک سال کی جدول جو ہے اللہ ان فرشتوں کو دے دیتے ہیں. جن فرشتوں کے ذمے پانی ہے، جن فرشتوں کے ذمے بادلوں کا چلانا ہے، جن فرشتوں کے ذمے کسی کا روح قبض کرنا ہے، جن فرشتوں کے ذمے ارحام امہات میں جا کر نطفے کے اوپر کام کرنا ہے، تو جو جو کام جس جس فرشتے کے ذمے ہے پورے سال کا اس کو سونپ دیا جاتا. تو اسی لیے اب ایک بات کو یاد رکھیں کہ ایک آیت مبارک سورۃ الدخان میں بھی آتی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنہ منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. اللہ نے فرمایا تحقیق ہم نے اتارا قرآن پاک ایک رات جو مبارک ہے، شان والی ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اسی میں ہم فیصلہ کرتے ہیں ہر امر کا. تو بعض علماء نے فرمایا کہ لیلۃ مبارکہ، اور لیلۃ مبارکہ سے مراد 15 شعبان کی رات ہے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ اکثر اقوال جو ہیں، راجح اقوال جمیع مفسرین کرام کے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انہوں نے فرمایا کہ لیلۃ مبارکہ جو سورۃ الدخان میں آیا ہے اس سے مراد بھی یہی لیلۃ القدر ہے، اس سے مراد 15 شعبان کی رات نہیں ہے. تو اس لیے محققین علماء نے لکھا کہ 15 شعبان کی رات کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ملی. یعنی بعض ضعیف روایتوں میں تو اس کا ذکر ہے، اور بعض بڑے بڑے علماء نے بھی اس کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ 15 شعبان کی رات جو ہے وہ بھی بڑی شان والی رات ہے. اور بعض نے اس کو لیلۃ البراء بھی لکھا ہے، اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس رات کے اندر فیصلے ہوتے ہیں رزق کے بھی اور موت کے بھی اور حیات کے بھی اور حج کے بھی اور خوشحالی کے بھی اور تنگی کے بھی. لیکن کسی صحیح حدیث مبارک میں 15 شعبان کی رات کا ذکر نہیں ملتا. تو اس لیے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، علماء نے فرمایا کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد بھی لیلۃ القدر ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 15 شعبان کی رات بھی ہے، تو وہ اس کو پھر یوں جمع کرتے ہیں کہ بھئی اجمالی فیصلہ جو ہے وہ تو ہو جاتا ہے لیلۃ 15 شعبان کی رات میں، اور تنفیذ کے لیے ملائکہ کو سونپا جاتا ہے لیلۃ القدر میں. انہوں نے کہا تاکہ دونوں روایات جو ہیں وہ جمع بھی ہو جائیں اور سارے اقوال جو ہیں وہ جمع بھی ہو جائیں. یعنی اجمالی طور پر ایک آرڈر جو ہے وہ تو مل جاتا ہے 15 شعبان کی رات، لیکن اس کی تفصیلات جو آگے ہوتی ہیں اور اس کی تنفیذ کے لیے جب
ملائکہ کو سپرد ہوتا ہے، تو انہوں نے فرمایا وہ لیلۃ القدر کی رات میں سپرد ہوتا ہے۔ تو اس سے سارے اقوال جو ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں اور ان میں تطبیق آ جاتی ہے اور کوئی تعارض بھی نہیں رہتا۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی صحیح حدیث مبارک میں یا کسی صحیح روایت مبارک میں 15 شعبان کے بارے میں کوئی حدیث مبارک نہیں ملی۔ البتہ بعض روایات ہیں تو وہ کمزور روایات ہیں، یا بعض اقوال ہیں تو وہ علماء کے اقوال ہیں، اہل اللہ کے اقوال ہیں، بڑے بڑے علماء اور محدثین کے اقوال ہیں، لیکن کوئی صحیح حدیث مبارک کہ حضور پاک نے فرمایا ہو 15 شعبان کی تعیین کر کے اور 15 شعبان کی رات کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ملی۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح حضرت مجاہد رحمہ اللہ اور حضرت اکرمہ یہ فرماتے تھے کہ بھی لیلۃ مبارکہ اور لیلۃ القدر جو ہے وہ ایک ہے، اسی کو اللہ نے وہاں فرمایا ہے لیلۃ مبارکہ برکت والی، اور یہاں فرمایا لیلۃ القدر لیلۃ یہ ایسی رات ہے جو عظمت والی ہے اور جو شان والی۔ تو اب آپ نے دو معنی سمجھ لیے، ایک معنی قدر کا کیا تھا، یعنی قدر و منزلت، کسی کی عزت و عظمت، یعنی یہ رات بڑی قدر و منزلت والی ہے، یہ رات بڑی عظمت و شان والی ہے۔ اور دوسرا ترجمہ کیا ہوا کہ یہ وہ رات ہے جس میں تقدیر کے فیصلے جو ہیں تنفیذ کے لیے سپرد کر دیے جاتے ہیں، بے معنی تقدیر یا معنی ہر چیز کا انداز۔ مفسرین کرام فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اسی کی ذات پاک ہے، چاہتے جس کا چاہتی ہیں رزق بڑھا دیتی ہیں اور جس کا چاہتی ہیں تنگ کر دیتی ہیں۔ تو وہاں بھی لفظ اور اسی طرح اور بھی آتا ہے وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، جس شخص کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے تو قدر بمعنی تنگی بھی آتا ہے، جیسے قدر کا معنی عظمت بھی آیا، قدر کا معنی یعنی انداز اور احکام اور حکم بھی آیا، اسی طرح قدر کا معنی کسی چیز کا تنگ کر دینا، کہ اللہ جب چاہتے ہیں تو کسی کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں اور کسی کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم کسی کا رزق تنگ کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں میری بڑی توہین ہو گئی، اور اگر رزق زیادہ ملنے پڑ جائے تو کہتے ہیں ہاں میری بڑی تکریم ہو گئی۔ حالانکہ یہ تو میرے فیصلے ہیں، میں چاہتا ہوں تو رزق بڑھا دیتا ہوں اور میں چاہتا ہوں تو رزق تنگ کر دیتا ہوں، اور کبھی اللہ چاہتے ہیں تو فاسق اور فاجر اور گناہ گاروں کا رزق بڑھا دیتے ہیں اور اپنے صالح بندوں کا رزق جو ہے وہ تنگ کر دیتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کے اندر ایک حکمت ہے، اللہ کے ہر فیصلے کے اندر ایک حکمت ہے۔ اس انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ کی قضا پہ ہر وقت راضی رہے کہ جو میرے اللہ کا فیصلہ ہے اسی میں میرے لیے بہتری ہے، اسی میں میرے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے ایک بڑی پیاری دعا سکھلائی، فرمایا اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم بانہ لن یصیبنی الا ما کتبت لی والرضا بما قضیت علی۔ یا اللہ ہمیں ایسا ایمان دے جو ہمارے دلوں کے اندر جم جائے، یا اللہ ایسا ہمیں ایمان دے جو یقین سچا یقین آ جائے، اور یا اللہ ہمیں ایسا ایمان دے کہ ہم یہ جان لیں کہ جو آپ نے لکھا ہے وہ ہمیں پہنچنا ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہم سے نہیں روک سکتی ہے، اور یا اللہ ہمیں ایسا ایمان دے کہ ہم راضی ہو جائیں کہ جو تو نے فیصلے کیے ہیں وہ خیر ہی خیر ہے، جو تیرا فیصلہ ہے ہمارے حق میں اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ اس لیے چاہے کہ ہم نہ سمجھ سکتے لیکن اس مقام پہ پہنچنے کے لیے بڑے محنتیں کرنی پڑتی ہیں، یہ مقامات ایسے حاصل نہیں ہو جاتے، یہ مقام کتابیں پڑھنے سے صرف نہیں آ جاتے، یہ مقام جو ہے صرف لفاظی سے اور تقریروں سے نہیں آ جاتے، ایسے مقامات کو پہنچنے کے لیے آدمی کو عبادت کرنی ہوتی ہے، محنتیں کرنی ہوتی ہیں، ان کو اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنی ہوتی ہے، ان کے تزکیہ باطن ہوتا ہے۔ جب اندر کی صفائی ہو جاتی ہے تو پھر بندہ اس مرتبے اور مقام پہ پہنچ جاتا۔ آپ اسی طرح دیکھیں جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک روایت آتی ہے کتابوں میں آثار میں کہ ایک صحابی جہاد پہ تشریف لے گئے تھے اور واپس جس دن آئے، خدا کی شان ہے کہ اسی دن ان کا بچہ جو تھا وہ فوت ہو گیا،
جس دن اس نے واپس آنا تھا شام کو، تو ان کے آنے سے چند گھنٹے قبل اس کا بچہ جو تھا وہ فوت ہو گیا۔ اب دیکھیں عورت کا ایمان کتنی بلند تھا، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ اس نے سوچا کہ بھی میرا شوہر جہاد سے سفر سے واپس آ رہا ہے تھکا ہوا، اور اتنی مشقتوں کے بعد آج اس کے گھر پہنچنے کا دن ہے، اور لازمی بات ہے کہ اس کے دل میں اپنی بیوی سے ملنے کی تمنا ہوگی، ایک جذبہ ہوگا، ایک خواہش ہوگی، اور اگر آتے ہوئے اسے اپنے بیٹے کی لاش دیکھنی پڑے اور اپنے بیٹے کی موت کی خبر ملے تو اس بیچارے کے تو سارا آنا اور خوشی اور سارا وصل جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو اس بیوی نے کیا کیا کہ بچے کی ناش کو اپنے گھر میں رکھا، غسل دیا، کفن پہنایا، اندر رکھ دیا، خود غسل کیا، کپڑے پہنے اور تیار ہو کے اپنے خاوند کا استقبال کیا۔ تو اب جناب خاوند جب آیا تو اس نے پوچھا کہ بچے کا کیا حال ہے، میں نے سنا تھا کہ اس کو تکلیف ہے۔ تو اس نے کہا اب بالکل آرام سے ہے۔ اس نے کہا کہ اب جو ہے بچہ بالکل آرام سے، باقی حقیقی آرام تو اس کو مل گیا تھا نا، تکلیفیں تو ساری ختم ہو گئی۔ تو اس نے جھوٹ بھی نہیں بولا اور کہا بالکل بالکل آرام میں ہے اب وہ۔ تو میاں بیوی ملے اور خوشی سے رات گزری، اور صبح جب وہ غسل کر کے فارغ ہوا تو اس نے کہا کہ بھئی میں نے بات اس لیے نہیں بتائی تھی، بچہ تو فوت ہو گیا تھا اور اس کو حقیقی آرام مل گیا ہے۔ تو اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر جو صبر کرنے والے لوگ ہیں، اس کا نام ہے صبر۔ اچھا آج کسی کو کہے، وہ کہیں گے جی عجیب عورت تھی، عجیب ماں تھی اور فلاں تھا، کیوں؟ یہ جاہلیت کی رسمیں ہیں، ہمارے اوپر جاہلیت چھائی ہوئی ہے، ہمارے اوپر ہندوانہ رسمیں چھائی ہوئی ہیں کہ مرنے والے کا ہم نے ماتم نہ کیا، اور ہم نے جناب کپڑے نہ پھاڑے، اور ہم نے چہروں پہ تھپڑ نہ مارے، ہم نے سروں پہ مٹی نہ ڈالی، اور ہم نے شور اور واویلا کر کے لوگوں کو نہ بتلایا کہ ہمیں بڑا غم ہے، چاہے اندر سے بڑا خوش ہو کہ جان چھوٹی، باپ مر گیا، جائیداد جلدی ملے گی، لیکن لوگوں کے سامنے مرچیں ڈال کے بھی بیٹھا ہے، گلیسرین لگا کے بھی بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، لوگ سمجھیں کہ بڑا رو رہا ہے، اور لوگ جب جاتے ہیں کہتے ہیں اچھا ہوا جلدی مر گیا، دفع ہوا، میں کتنے عرصے سے جائیداد پر قبضہ کر کے سانپ بن کے بیٹھا ہوا تھا، ظالم اٹھتا بھی نہیں تھا۔ تو یہ ساری اصل میں کیا ہے؟ جہالت کی رسمیں ہیں، ورنہ جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک صحابی کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے میدان جہاد میں، جنگ میں، ایک عورت تھی اور وہ بیوہ تھی، اس کی خدمت میں گئے اور کہنے لگے کہ آپ بیوہ ہیں اور آپ کی عدت بھی گزر چکی ہے اور میری شادی نہیں ہوئی، اور نکاح کرنا حضور کی بڑی سنت ہے، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ جو اس سنت سے انکار کرے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا من رغب عن سنت، فرمایا جو آدمی اعراض کرتا ہے اور میری یہ سنت سے منہ پھیرے ہوئے ہے، فرمایا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ شادی کرنا تو سنت الانبیاء ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی شادی کر لوں، لیکن ایک بات سن لو کہ میں شادی تو کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے یہ بھی یقین ہے کہ میں کل شہید ہو جاؤں، مجھے یہ بھی دل میں یقین ہے کہ کل میں اللہ کے راستے میں جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں، تو گویا صرف ایک رات کی شادی ہوگی، تو اگر آپ کو قبول ہو۔ اس نے کہا میرے پہلے بھی 7 شوہر شہید ہو چکے، تو ایک تم ہی سے، اللہ کی مرضی اسی میں ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ تو اب ان کا مقصد کیا تھا کہ صرف سنت پہ عمل ہو جائے حضور سے، اور اسی طرح وہ شہید ہو گیا۔ اسی طرح دوسرے دن، یعنی ایمان اتنی پختہ تھا، یقین اللہ پہ اتنی پختہ تھا کہ پتہ تھا دل میں کہ میں نے آج شہید ہو جانا، اور میں نے، لیکن حضور کی یہ سنت جو ہے وہ نہ رہ جائے تاکہ میں قیامت میں اس سنت کا ثواب جو ہے وہ بھی حاصل کر سکوں، ورنہ یہ نہیں تھا کہ اس کو ساری زندگی گزارنی تھی تو ایک رات بھی گزار لیتا۔ اور کون سی مشکل بات تھی جس کو یہ بھی پتا ہو کہ کل میں نے مر جانا ہے، جس کو یہ بھی پتا ہو کہ کل میں نے شہید ہو جانا ہے، اس کے لیے وہ ایک رات کے نکاح کرنے میں اصل مقصد کیا تھا؟ اتباع سنت محمد مصطفیٰ، کہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے فیصلے تھے، اللہ کی تقدیر کے احکام تھے۔ حضور کی اپنی بیوی ہے بی بی سودا، تو ان کے قریبی رشتہ دار بھائی فوت ہو گئے، تو بہت بوڑھی ہو گئی تھی بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو 3 دن جب گزرے تو اپنی خادمہ سے کہا کہ پانی رکھو، غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد فرمایا میرے بالوں کو تیل لگاؤ، تیل لگایا، اور فرمایا کنگھی لاؤ، کنگھی بھی دی، اور اس کے بعد اپنے دہن مبارک کو صاف کرنے کے لیے کوئی دنداسا وغیرہ اور ایسی چیز بھی۔ تو انہوں نے کہا اماں جان آج تو بڑھاپے میں آپ کو بڑا خیال آ رہا، فرمایا نہیں،
حضور کا حکم ہے کہ مرنے والے کے لیے صرف 3 دن سوگ ہوتا ہے، تو آج چونکہ 3 دن گزر گئے تو میں شریعت پہ عمل کر رہی ہوں، ورنہ مجھے نہ تیل کی ضرورت ہے نہ کنگھی کی ضرورت ہے۔ اب تو میرا بڑھاپا ہے، میں اس عمر میں پہنچ چکی ہوں کہ اب مجھے ان چیزوں کی خواہش نہیں ہے، لیکن میں حضور کے حکم کی تعمیل کیسے نہ کروں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعمیل کیسے نہ کروں۔ اصل مسئلہ یہ ہے، تو ایک قول یہ بھی آیا کہ عظمت والی رات ہے، ایک قول یہ بھی آیا کہ تقدیر کے فیصلوں والی رات ہے، اور ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ تنگی والی رات، یعنی قدر تنگی کے معنی۔ تو تنگی کا کیا معنی ہے؟ علماء نے فرمایا کہ اللہ کی اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہے، اللہ کی اتنی ملائکہ نازل ہوتی ہے کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، زمین پر جگہ نہیں رہتی بس، یعنی اتنے اللہ کے فرشتے اور اللہ کے ملائکہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور سلامتی اس رات کے اندر اتنی نازل ہوتی ہے کہ زمین تنگ پڑ جاتی۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے ماشاء اللہ کے حج کے دنوں میں مسجد کے اندر سجدہ کرنے کے لیے آدمی کو جگہ نہیں ملتی، تو جگہ اتنی بڑی وسعت کے باوجود بھی تنگی ہو جاتی ہے کہ آدمی جو ہے کوئی پشت پہ سجدہ کر رہا ہے، اور کوئی مرد بیچارہ آگے عورت ہے اور پیچھے مرد کھڑا ہے، عورت کے اوپر سجدہ ہو رہا ہے، کوئی عورت بیچاری یمین میں ہے، کوئی اسار میں ہے، کوئی آگے ہے، کوئی پیچھے ہے۔ اور بعض اوقات یہ دیکھا ہے آپ نے سیڑھیاں جو ہیں کتنی چھوٹی سی سیڑھیاں ہیں، اسی پہ کھڑے کھڑے بھی لوگ نماز پڑھ لیتے کہ کیا کریں جگہ نہیں مل رہی، تو اسی سیڑھی پہ کھڑا بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی اسی سیڑھی پہ کر لے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اسی علماء نے فرمایا کہ لیلۃ القدر جو ہے اس کے تینوں معنی اپنی جگہ درست ہیں، یعنی یہ عظمت والی رات بھی ہے، یہ شان والی رات بھی ہے، یہ اللہ کے حکم والی رات بھی ہے، اور یہ رات ایسی ہے کہ اللہ کے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین بھی تنگ آ جاتی، زمین کم پڑ جاتی ہے، اس لیے فرمایا بعض علماء کرام نے اس کے معنی کیا۔ اب اسی طرح یاد رکھے کہ لیلۃ القدر میں جو قرآن کے اتارنے کا ذکر آیا ہے کہ اللہ نے قرآن اتارا لیلۃ القدر میں، اور اگر ہم یہ لے لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن اتارا لیلہ مبارکہ میں، کیونکہ 2 جگہ آگے، ایک جگہ آیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور ایک جگہ آیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اور تیسری جگہ آیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو اب اگر لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے بات ختم ہو گئی، لیکن اگر لیلۃ مبارکہ سے مراد ہم لیں 15 شعبان کی رات، تو علماء نے فرمایا پھر یوں ہوگا کہ اللہ نے اس رات میں تو اتارا لوح محفوظ میں، اور لیلۃ القدر والی رات لوح محفوظ سے اتارا، لوح محفوظ سے اتارا آسمان دنیا پر۔ آسمان دنیا پر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے بیت العزہ، اللہ پاک نے پورا قرآن جو تھا لوح محفوظ سے اتارا اس بیت العزت میں، اور پھر بیت العزت سے اتارا گیا میرے آقا انعامدار سرکار مدینہ خاتم الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں، یعنی 23 سال تک قرآن جو ہے مختلف اوقات میں مختلف حالات میں اترتا رہا۔ تو سب سے پہلے انہوں نے کہا اتارا گیا لوح محفوظ میں، اور یاد رکھیں کہ لوح محفوظ کتنی بڑی چیز ہے۔ لوح محفوظ جو ہے اور روایت میں آتا ہے کہ اس کا طول اتنا ہے جیسے ما بین السماء والارض، جیسے آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے اتنی تو وہ لمبا ہے، اور چوڑائی اس کی کتنا ہے؟ فرمایا ما بین المشرق والمغرب، جیسے مشرق سے مغرب کا فاصلہ اتنا وہ چوڑا ہے۔ اور اسی طرح روایات میں آیا کہ درۃ بیضاء، وہ سفید موتیوں کی ایک تختی ہے، لوح کہتے ہیں تختی۔ اور محفوظ کا کیا معنی کہ اللہ نے اسے اتنا محفوظ کر دیا ہے کہ کوئی جن، کوئی شیطان، کوئی وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا، تصرف ہی نہیں کر سکتا، نہ وہاں کچھ دیکھ سکتا ہے، اور اللہ کے ملائکہ بھی نہیں دیکھ سکتے اتنا جتنا اللہ حکم دیتے ہیں، جتنی اللہ تبارک و تعالی حکم عطا فرماتے ہیں اتنی ہی لوح محفوظ سے انہیں حکم ملتا ہے کہ جی اتنی احکام آپ نقل کر لیں، اتنی احکام ان کو نقل کرنے کی اجازت دی جاتی، اسی لیے تو اس کا نام کیا ہے؟ اللوح المحفوظ۔ اور ہمارے ماشاءاللہ جاہلوں نے عجیب عقیدہ رکھا ہے، وہ کہتے ہیں ایک پیرانے پیر کے پاس ایک بڑھیا گئی، اس نے کہا میرے بچے نہیں ہوتے دعا کرے کہ اللہ میرے بچے کو بچہ دے دے۔ دعا تو میں کہہ رہا ہوں، اس نے تو کہا ہوگا سیدھا کہ بچہ دے۔
تو پیران پیر نے کہا کہ تمہارے بیٹے کو بچہ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا کہ جناب نہیں، میں تو لے کے ہی جاؤں گی. تو حضرت بڑے تنگ آ گئے. انہوں نے کہا ابھی تمہارے بیٹے کو بچہ نہیں ہو سکتا، ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا نہیں جناب، میں تو پیر دا در چھڑنا کوئی نہیں، میں نے تو لینا ہی لینا ہے نا جی. میں تو بغیر بچہ لیے ہوئے یہاں سے جاؤں گی. تو اس کے بعد حضرت نے کہتے ہیں کہ مراقبہ کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ بڑھیا مائی تم مان جاؤ اور ضد نہ کرو. میں نے لوح محفوظ میں بھی دیکھ لیا، وہاں بھی تمہارا بچہ لکھا ہوا نہیں ہے، تو میں کیسے دے دوں تمہارے بیٹے کو؟ یعنی آپ اندازہ کریں، اللہ فرماتے ہیں وہ محفوظ ہے اور ہمارے پیر وہاں پہنچ جاتے ہیں. اللہ نے اس کا نام ہی لوح المحفوظ رکھا ہے، لیکن ہمارے عقیدوں کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ نیچے بیٹھے بیٹھے پیر صاحب نے دیکھ لیا اور وہیں سے یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ لوح محفوظ میں نہیں. جیسے اب لوگ تو اتنے جری ہو گئے ہیں، اللہ معاف فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کریں بس اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اب اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیبن، کہ اللہ کے اولیاء کے جو صحیح معنی میں مقامات تھے آج ان کے وارث وہ بن گئے جو جاہل ہیں، ان کے وارث وہ بن گئے جو بھنگی ہیں، چرسی ہیں اور شرابی ہیں، جواری ہیں، اور جنہوں نے کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی، زندگی میں روزہ نہیں رکھا اور زندگی میں عبادت نہیں کی، وہ بن گئے سجادے اور وہ بن گئے متولی، اور ان کی مقامات کو انہوں نے بدنام کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جیسے علماء فوت ہو گئے اور ہم جیسے بن گئے مولوی. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. ورنہ کہاں علماء اور کہاں ان کا علم اور کہاں ان کا فضل اور کہاں ان کا تقوی اور کہاں ہم جیسے لوگ جو اللہ کے فرائض بھی پورے نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام حلال و حرام کا بھی پورا خیال نہیں رکھتے. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے. تو پھر ان لوگوں نے اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے ایسے ایسے قصے بنا ڈالے ہیں تاکہ مرید جو آئے تو وہ ان کے عمل پر نظر نہ رکھے، وہ ایک چیز سوچ کے آئے بھائی جیسا ہے بس ہے میرے پیر کا بیٹا، جیسا ہے حضرت کی اولاد ہے، بس حضرت کی اولاد ہے اور حضرت کی اولاد ہے، اور اسی میں وہ جو مرضی آئے کرتا رہے. وہ اپنے اس دکانداری کو قائم رکھنے کے لیے پھر اپنے جھوٹے مریدوں سے جھوٹے قصے بنواتے ہیں، اور وہ جھوٹے قصے سن کے لوگوں کے دماغ میں غلط عقیدے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو ہدایت عطا فرما دیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ہدایت عطا فرما دیں. تو بہرحال انہوں نے تو نہیں کہا ہوگا، تو اس نے کہا کہ جی لوح محفوظ میں بھی تمہارا بیٹا نہیں. اس نے کہا جی لوح محفوظ میں ہے یعنی میں نے تو آپ سے بیٹا لینا ہے. یعنی اندازہ کریں اب اللہ سے مقابلہ ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلو تم بہت تنگ کر رہی ہو، اللہ نے تو نہیں لکھا، ہم لکھ دیتے ہیں 3 بیٹے تو. اندازہ کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ سے دعا کرو اللہ پاک ایسی باتیں کہنے والے اگر زندہ ہیں تو ہدایت دے. ہم تو بہرحال یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی ہدایت، اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی صحیح سمجھ عطا فرما دے. وہ خدا کے بندے اللہ کی تقدیر میں کوئی دخل دے سکتا ہے؟ اللہ کا پاک پیغمبر تو ہمیں روزانہ یہ دعا سمجھائیں اور پڑھیں اور سکھائیں کہ اللہم لا مانع لما اعطیت، یا اللہ جو تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور تو روک دے تو کوئی دے نہیں سکتا، ولا راد لما قضیت، اور تیری تقدیر کو کوئی ٹال نہیں سکتا. اور ہم کہیں کہ اللہ نے نہیں لکھا ہم لکھ دیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بہرحال ان بزرگوں نے تو یہ بات نہیں کی ہوگی. یہ بعد میں جو لوگ گھڑتے ہیں نا جی، قصے کہانیاں بناتے ہیں گھر بیٹھے ہوئے. آپ نے دیکھا ہوگا نا آج کل تو سلسلے ہوتی ہے نا، جیسے آپ نے ڈائجسٹ پڑھے ہوں گے، 3 4 سال سے ایک جھوٹی کہانی چل رہی ہے. پڑھا لکھا بھی پڑھتا ہے ہر آدمی، پڑھ 4 سال سے ایک قصہ ہے جھوٹ ہے، جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے نہ اصل ہے نہ نقل ہے، بالکل فرضی. اسی طرح وہ بھی جھوٹے قصے گھڑتے ہیں اور وہ پھر کتابیں چھپ جاتی ہیں اور لوگ پڑھتے ہیں بیچارے اور وہ ان کے غلط دھوکے میں آ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرما، اللہ ہدایت عطا فرما. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ لوح المحفوظ جہاں قرآن اتارا گیا وہ اتنی بڑی جگہ ہے کہ اس کا طول آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور اس کا عرض جو ہے وہ مشرق اور مغرب کے برابر ہے. اور اس کے بعد وہ ہے کہاں یاد رکھو،
7ویں آسمان کے بعد اللہ نے اسے ہوا میں معلق کر دیا ہے اپنے حکم سے، اور اس میں کسی کا کوئی تصرف نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے مقام پہ اسے رکھا ہے کہ کوئی آدمی اس میں تصرف نہیں کر سکتا اور کوئی آدمی اس میں دخل نہیں دے سکتا۔ تو اب قرآن پاک کو اتارا گیا لیلۃ القدر میں، کیا مانا؟ یعنی اللہ نے پورا قرآن پاک جو تھا وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا، اور بیت العزت جو مقام ہے اس پر قرآن پاک کو محفوظ فرما دیا گیا، اور پھر وہاں سے جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ تھوڑا تھوڑا جیسے اللہ کا حکم ہوتا تھا اتنی آیات لے کر پوری 23 سال کی مدت میں اترتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا پر۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ لیلۃ القدر کے بارے میں علماء نے بہت بڑے اقوال ذکر فرمائے ہیں، بلکہ اگر شمار کیا جائے تو تقریباً 40 اقوال ملتے ہیں لیلۃ القدر کے بارے میں، کہ لیلۃ القدر کب ہوگی اور کس وقت ہوگی اور کس مہینے میں ہوگی۔ تو بعض علماء کا تو ایک قول مبارک یہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر پورے سال میں کسی وقت ہوتی ہے، یعنی پورے سال میں کبھی لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ ہوگی۔ اسی طرح بعض علماء کا خیال اور بھی نقل کیے گئے ہیں، لیکن تمام احادیث مبارک کو اگر سامنے رکھا جائے تو صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث مبارک ہے، اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارک بھی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تحروا فی العشر الاواخر، حضور نے فرمایا کہ میری امت کو چاہیے کہ اگر لیلۃ القدر ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو رمضان کے مہینے کے آخری عشرے میں تلاش کریں۔ تو ایک حدیث مبارک میں اس طرح آیا کہ تحروا فی العشر الاواخر، اور اسی طرح مسلم کی حدیث مبارک میں بھی آیا کہ اگر لیلۃ القدر ڈھونڈنی ہے حضور پاک نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر لیلۃ القدر ہے، رمضان المبارک کے اندر لیلۃ القدر ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن اتارا ہے رمضان میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور دوسری جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو اب معلوم ہوا کہ ہم نے اتارا رمضان کے مہینے میں، اور تحقیق اتارا ہم نے قرآن کو رات قدر والی میں۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر ہے تو رمضان میں، ہے تو رمضان میں، چونکہ قرآن پاک کے نصوص سے یہ بات جو تھی وہ ثابت ہو گئی اور پکی ہو گئی کہ رمضان کے مہینے کے علاوہ تو نہیں ہوتی تو رمضان المبارک میں ہے۔ اور رمضان المبارک کی تائید تو ہمیں قرآن سے مل گئی، اور حضور کے فرمان مبارک سے ہمیں یہ مل گیا کہ اگر ڈھونڈنا ہو تو اس کو رمضان کے آخری عشرے میں، یعنی 20 کے بعد جو ہے ختم رمضان تک تلاش کریں۔ اور اسی طرح صحیح حدیث میں ہمیں یہ مل گیا، وہ بھی مسلم شریف کے اندر صحیح حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا فَاطْلُبُوهَا فِي الْوَتْرِ، آپ نے فرمایا کہ اس کو ایسے دنوں میں تلاش کرو جو راتیں وتر والی راتیں ہوں۔ وتر والی راتوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی 21 کی رات، پھر 23 کی رات، پھر 25 کی رات، پھر 27 کی رات، اور پھر 29 کی رات۔ تو اب یعنی اللہ نے مہربانی فرما دی، ایک تو 12 مہینوں میں سے ہمیں رمضان کا مہینہ مل گیا، اور ایک یہ فیصلہ ہو گیا کہ لیلۃ القدر ہوگی تو ہوگی رمضان میں، یہ بات تو پکی ہو گئی۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حدیثوں سے ہمارے لیے اور آسانی ہو گئی کہ ہمیں 10 راتوں میں سے بھی 5 راتیں ڈھونڈنی پڑی، کہ یا 21 میں ہوگی، یا 23 میں ہوگی، یا 25 میں ہوگی، یا 27 میں ہوگی، اور یا 29 میں ہوگی۔ تو اس لیے ہمارے لیے بڑی آسانی پیدا ہو گئی۔ اور اسی طرح یہ بھی سمجھیں کہ خدا کی قدرت ہے کہ جیسے جیسے پوری دنیا میں رمضان تبدیل ہوتا جائے گا لیلۃ القدر بھی اسی حساب سے آئے گی۔ یعنی اگر فرض محال 27 میں تھی تو جو رات یہاں 27 کی رات ہے وہ آپ کے ملک میں تو خدا جانے 25 کی رات ہوگی، یا کسی ملک میں وہ 28 کی رات ہوگی، کسی ملک میں وہ 29 کی رات ہوگی۔ تو اس لیے جہاں جہاں اللہ نے جو نظام رکھا ہے، یعنی اگر 27 میں ہے تو یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ 27 میں ہو، کیوں؟ کوئی ضروری نہیں،
ہمارے ہاں وہ 27 میں آ جائے، کسی میں 25 ہو گئی، کسی کے لیے وہی 29 ہو گئے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی اس کو دائر رکھتے ہیں تاکہ بندے جو ہیں اس کو تلاش فرماتے رہیں۔ اور اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ یعنی رات بھی شان والی، اور اللہ نے جو اس میں کتاب اتاری وہ بھی شان والی، اور جس پیغمبر پہ وہ کتاب اتاری گئی وہ پیغمبر بھی شان والا، تو 3 شان والی چیزیں جمع ہو گئی، یعنی اللہ کی کتاب اور کلام بھی شان والی، اور جس پیغمبر پہ اتاری گئی وہ پیغمبر بھی شان والا، اور جس امت کو دی گئی وہ امت بھی شان والی۔ تو اس لیے علماء نے کہا اس میں بھی ایک اشارہ ہے کہ قدر کا لفظ جو ہے سورت میں 3 دفعہ آ گیا ہے، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، تاکہ وہ تینوں عظمتوں کو شامل ہو جائے کہ اللہ کا قرآن بھی شان والا، اللہ کا نبی بھی شان والا، اور آپ کی امت بھی شان والی، کہ جس امت کو یہ خصوصیت جو ہے وہ نصیب ہو گئی۔ اور ویسے میرے آقا سرکار مدینہ خاتم الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کا اللہ نے علم بھی عطا فرما دیا تھا، یعنی اللہ نے آپ کو بتلا دیا کہ رات لیلۃ القدر ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ صبح کو میں اسی ارادے سے آیا کہ اپنے صحابہ کو میں بتلا دوں کہ آج رات جو تھی لیلۃ القدر تھی، لیکن فرماتی ہیں کہ انسی تو خدا کی شان ہے کہ میں نیت تو یہ لے کر آیا، لیکن اللہ نے میرے دماغ سے وہ بات ہی نکال دی اور میں صحابہ کو نہ بتا سکا۔ تو اللہ کی حکمت یہی تھی کہ یہ رات چھپی ہوئی رہے، کیونکہ جتنی قیمت والی چیز ہوتی ہے اتنی ہی وہ پردے میں ہوتی ہے، کہ امت کا کام یہ ہے کہ وہ ڈھونڈتی رہے اور وہ محنت کرتی رہے اور وہ جستجو کرتی رہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نصیب فرما دے۔ تو اور خدا کی قدرت دیکھیں کہ لیلۃ القدر کے بارے میں جو نشانیاں ہیں روایات میں اور احادیث میں، وہ نشانیاں بھی ایسی ہیں کہ جب رات گزر جاتی ہے تو وہ ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جس رات لیلۃ القدر ہوگی اس کے بعد صبح کو جب سورج طلوع ہوگا تو سورج کا ٹکڑا جو ہے وہ معلوم ہوگا، اس میں شعاع نہیں ہوگی، یعنی اس میں جو شدت ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی، ایسی ہوگی جیسے بادلوں میں سے سورج جھانک رہا ہو، یعنی جیسے کہ بے نور ہو، یوں سمجھ لیں۔ تو یعنی عام طور پر جب سورج نکلے تو آدمی نہیں دیکھ سکتا، لیکن فرمایا کہ جس رات لیلۃ القدر ہوگی صبح کو جب سورج نکلے گا تو اس کے اندر وہ حدت، وہ گرمی، وہ شدت نہیں ہوگی، لیکن رات تو گزر گئی ہوگی نا، رات تو گزر گئی ہوگی، ہمیں جب سورج نکلے گا تو جا کے معلوم ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کو چھپا دیا۔ جیسے کہ جمعہ کے دن میں اللہ نے ایک ایسی گھڑی رکھی ہے کہ آپ جو بھی دعا مانگیں گے وہ مل جائے گی، لیکن اس گھڑی کو بھی چھپا دیا کہ بھئی وہ کب ہے۔ تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ صبح سے لے کر مغرب تک اب آدمی محنت کرے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ جب امام آ کے ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے اس وقت سے لے کر خطبہ ختم ہونے تک اب ہر مسجد کے امام کا وقت بدل جائے گا، اب ہر آدمی کے آنے کا وقت جو ہے وہ بھی بدل جائے گا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ عصر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے اس کے اندر وہ گھڑی مبارک ہوتی ہے کہ جس کو وہ مل جائے اور جو بھی دعا وہ مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا منظور فرما لے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دعا شریعت کے خلاف نہ ہو۔ یہ بات یاد رکھیں، ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ فلاں مر جائے اور فلاں یہ ہو جائے، یا ساری دنیا مر جائے اور ان کا مال مجھے مل جائے اور کہو دعا منظور ہو رہی ہے۔ دعا ایسے نہیں منظور ہوتی، یہ دعا وہ منظور ہوتی ہے جو شریعت کے مطابق ہو، اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہو۔ اگر وہ اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ہے وہ تو بغاوت ہے، تو بغاوت کی باتیں جو ہیں وہ اللہ کیوں منظور فرمائے؟ تو ہمیشہ یاد رکھا کرے، یا کوئی آدمی نعوذ باللہ قطیعات رحم کی بد دعا کرے۔ اور اسی طرح یاد رکھو کہ لیلۃ القدر میں بھی دعا منظور ہوتی ہے، لیکن ایک حدیث میں آیا کہ 2 آدمیوں کی دعا لیلۃ القدر میں بھی منظور نہیں ہوتی۔ فرمایا جو شراب پینے والا شرابی ہو اس کی دعا منظور نہیں ہوتی۔ اسی طرح حدیث مبارک میں آیا کہ جو خنزیر کا گوشت کھاتا ہو اس کی دعا منظور نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح اور حدیث مبارک میں آیا ہے کہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہو اس کی بھی دعا منظور ہے، کہ اگر والدین اس پہ ناراض ہیں، والدین سے اس نے نافرمانی کی ہے اور والدین کو اس نے راضی نہیں کیا ہے۔ اور اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ جو چغل خور ہے، یعنی ادھر چغلی لگائی اور ادھر چغلی لگائی اور ادھر چغلی لگائی، فرمایا ان کی بھی دعائیں منظور نہیں ہوتی۔
الا کہ وہ اپنے ان گناہوں سے توبہ کریں، اپنی اصلاح کریں، اور سچی توبہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا جو ہے وہ منظور فرماتے ہیں اور ان کی دعا جو ہے وہ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو لہذا بہرحال ہمیں یہ تو الحمدللہ اللہ کی رحمتوں سے اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ نعمت تو میسر آ گئی کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان کی رات، اور اس میں ایک بات یاد رکھیں، میرے آقا نے فرمایا، سرکار مدینہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آدمی عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھے، عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھے اور پھر صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھے، تو آپ نے فرمایا کہ اخذ حظا وافر، اس کو بھی بہت بڑا حصہ مل گیا لیلۃ القدر سے، اس کو بھی لیلۃ القدر سے بہت بڑا حصہ نصیب ہو گیا۔ لیکن ہمارے ہاں اللہ معاف کرے جاہلیت کی عجیب رسمیں ہیں کہ 27 کی رات میں عمرہ ضرور کرنا ہے، چاہے یہ پھانسی لگ جائے، چاہے عمرہ کرتے کرتے طواف میں رگڑا لگ جائے، مر جائیں، بچے گر جائیں، کسی کی ٹانگ توڑ ڈالیں، انہوں نے عمرہ کرنا ہے لیلۃ القدر کی رات کا، اور صبح کی نماز بالکل نہیں پڑھنی، تاکہ 3-4 بجے جب عمرے سے فارغ ہوں گے پھر گھر چلے جائیں گے، عمرہ آپ نے کر لیا لیلۃ القدر۔ تو ایسے آدمی کے لیے دھیلے کا ثواب بھی نہیں ہوتا، ایک ہمیشہ یاد رکھنا، کیونکہ عمرہ کرنا ہے کہ نفلی عبادت ہے، نفلی عبادت کے لیے اگر اللہ کا فرض چھوڑ ڈالے اس سے بہتر ہے کہ ساری رات سوتا رہے، عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھے اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھے، اس کو زیادہ اجر ملے گا بنسبت اس عمرے کرنے والے کے کہ جس نے ساری رات دھکے بھی کھائے اور دھیلا بھی نہ ملا اور فائدہ بھی نہ ہوا۔ اور ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ 27 کی رات میں حرم کے باہر سینکڑوں کی تعداد میں لوگ سو رہے ہیں اور نماز ہو رہی ہے، نماز کھڑی ہے، جماعت ہو رہی ہے، اور لوگ تھکے، چونکہ ساری رات کے تھکے مارے ہیں، پڑے ہیں بے ہوش، وہاں پڑے ہوئے ہیں اور نماز ہو گئی اور سورج نکلا، اٹھے، ہاتھ منہ دھویا اور چلے گئے اپنی ڈیوٹی دینے کے لیے۔ تو ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ عبادت بھی اللہ کے ہاں وہی مقبول ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق ادا کی جائے، اور اسی لیے جن لوگوں کو اللہ توفیق عطا فرمائے اور جن میں یہ ہمت ہو تو وہ چاہے اپنے ملک میں ہوں یا اگر مکے مدینے میں ہوں تو سبحان اللہ کہ مسجد نبوی میں یا مسجد الحرام میں آخری 10 دن جو ہے وہ اعتکاف بیٹھ جائے۔ اعتکاف کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ آدمی اپنا گھر چھوڑ کے گویا اللہ کے دروازے پہ آ کے ڈیرا لگا لیتا کہ اب وہ رات اور دن جو ہے مسجد الحرام میں بیٹھا، تو اس کو نمازیں بھی ملے گی، جماعت بھی ملے گی، تراویح بھی ملے گی، تہجد بھی ملے گی، رات کا جاگنا بھی ملے گا، اور انہی راتوں میں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی رات لیلۃ القدر کی بھی نصیب ہو جائے گی۔ تو اس کو ساری سعادتیں اگر حاصل کرنی ہوں تو وہ یہ کوشش کر لے، اور اگر یہ نہ کر سکتا ہو تو فرائض کی پابندی کرے کہ اللہ کے احکام